بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپیکس گروپ آف کالجز ڈسکا کیمپس. آج ہمارا اسلامیات لازمی کا لیکچر نمبر 14 باب نمبر 2 اسلامی تشخص، جس کے اندر ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ارکان اسلام کیا ہیں. ارکان اسلام کو اس بخاری و مسلم کی حدیث سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ 5 ستونوں پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے جو بڑا ستون ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ اور روزہ اور حج کو بیان کیا گیا ہے. آج ہم نے جس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے، وہ ہے روزہ کیا ہے، روزہ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ روزہ کے فائد و ثمرات کیا ہیں. ارکان اسلام کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے. روزہ عربی زبان صوم کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے معنی رک جانا، ترک کر دینا. اسلام کی اصطلاح میں اگر ہم اس کے اپنے میننگ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے کھانے پینے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو رکے رہنے کا نام روزہ ہے. روزہ کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اور مختلف احادیث مبارکہ میں بھی تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی 183ویں آیت کو، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کا جب یہ فرضیت نازل کی گئی سن 2 ہجری میں اس کو فرض کر دیا گیا. ماہ رمضان اسلام کے جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں اس میں 8واں مہینہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے سن 2 ہجری میں. اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عاشوراء کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 185ویں آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے پس جو کہ تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے. حدیث مبارکہ میں مختلف مقام پر مختلف طریقے سے حدیث بیان کی گئی. ایک حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے روزہ گناہ سے بچنے کے لیے ڈال ہے. حدیث قدسی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو روزے کی اہمیت کے بارے میں ہم کسی بھی صورت میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس کو ضائع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ارکان اسلام کے ایک اہم رکن کو ہم نے نظر انداز کر دیا. روزہ کی اہمیت و فرضیت کے بعد ہمارے پاس جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ کے فوائد، اس کے ثمرات اور اس کے مقاصد کیا ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف مقام پر مختلف موقع، مختلف چیزیں، مختلف نکات ہمارے لیے ایک راہ ہے. روزے کے فوائد میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے حصول تقویٰ. تقویٰ جس کا مطلب ہے ڈرے رہنا، اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے سپرد کر دینا. روزہ کا اہم ترین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے. تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے. روزہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین مشق ہے. روزہ کی حالت میں انسان اللہ کی اطاعت میں حلال چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی حرام چیز کی طرف کیوں کر مائل ہوگا. قرآن مجید میں بھی حصول تقویٰ کا روزے کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ کی 183ویں آیت میں روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. دوسرا جو فائدہ جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے وہ ہے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا. روزہ ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے. اپنی خواہشات پر قابو رکھنا بہت بڑا وصف ہے. انسانوں کو نیکی کے راستے سے روکنے والی اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہی ہے. روزہ کی حالت میں انسان اللہ کے حکم سے اپنی جائز خواہشات کو ترک کر دیتا ہے. اس طرح 1 مہینے کی مسلسل مشق سے اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو تیسرا فائدہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے وہ جذبہ اثار و قربانی. روزہ رکھنے سے انسان میں اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہمدردی و غمخواری کا مہینہ قرار دیا. روزہ باقی ہمدردی اور تعاون کو فروغ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس سے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک اور فائدہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے وہ ہے تعمیر سیرت کی تعمیر. روزے سے انسانی کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے. روزہ صرف کھانے پینے اور
بشرت ترک کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی برائیاں ترک کر دینے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کے کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کچھ پابندی وقت کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ روزے سے انسان پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے میں وقت کی پابندی لازمی ہے۔ اس طرح انسان کے دل میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر کام کو وقت پر کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ جو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے وہ ہے قبولیت دعا۔ روزہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کا انتہائی فرما بردار بندہ بن جاتا ہے جو کہ اللہ کے حکم پر تو کجا حلال اور جائز اشیاء کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل حکمران کی اور تیسرا مظلوم کی۔ 8واں پوائنٹ جو ہمارے پاس اس کے روزے کے فائدے میں وہ جذبہ شکر۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ انسان اس نعمت سے چھن جانے کے بعد خود سے اس کو یاد کرے اور اس کے بارے میں ذکر کرے، اور جب اس کو وہ چیز مل جائے تب وہ اس کا شکر ادا کرے۔ روزے کی حالت میں انسان سے عارضی طور پر کچھ نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر افطاری کے وقت جب اسے دوبارہ وہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو اس سے اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے للصائمی فراحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ للصائمی فراحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک فرحت ہے اس کے افطار کے وقت، فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری فرحت ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس میں جو 5واں پوائنٹ جو روزے کے فوائد کے بارے میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے طبی فوائد، مطلب کہ کسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ جسم کو کمزور کر دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا بھی انسان کی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ خیال کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے بالکل غلط، بے بنیاد اور طبی تحقیق کے خلاف ہے۔ روزہ صحت انسانی کا ضامن ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے انسانی جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت و فرضیت، روزے کے فوائد اور روزے کے ثمرات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزے کی صرف یہ بنیادی ستون میں سے ستون ہی نہیں بلکہ ہماری اپنی ضرورت بھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو سبق کو صرف اپنے پیپر کے لحاظ سے تیار نہ کریں بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔